اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام یا حسین. مومنین کرام، تفسیر ازہر ٹیلی ویژن پر ہر سال کی طرح امسال بھی مومنین و مومنات کے ایصال ثواب کے حوالے سے بالخصوص خانوادہ سید حمید حسن جو ہے ہم یہ مجلس برپا کرتے ہیں ہر سال. تو اس سال بھی یہ ہم نے تفسیر ازہر ٹی وی پر اس کا انعقاد کیا ہے. تو تمام مومن مومنات سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے تو اس میں جو فہرست ہم نے ایک مرتب کی ہے اس میں اپنے مرحومین کو شامل کر لیں اور دوران مجلس صلوات پڑھتے رہیں اور تسبیحات، اور جب واجب الاحترام قبلہ کعبہ مولانا نوید عباس زیدی صاحب مجلس پڑھیں تو بھرپور انداز میں شرکت فرمائیں تاکہ مومنین کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب ہو سکے. میں ابتدا میں تلاوت قرآن مجید کے لیے واجب الاحترام جناب عادل جعفری بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن کی کسی ایک سورے کی تلاوت کریں تاکہ مرحومین کو ہم ایصال ثواب کر سکیں. خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. محمد و علی بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ پروردگار عالم آپ کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. مومنین کرام، میں مختصر جو ہے سلام کی 2-3 اشعار پیش کروں گا، اور اس سے پہلے جو مومنین کی میرے ننیال کے اور ددیال کے جو مرحومین ہیں ان کی ایک فہرست مجھے موصول ہوئی ہے، اور جب ہم نے پوسٹر آویزاں کیا تھا تو کچھ مومنین نے اس میں نام ہمیں شامل کروائے تھے. تو ان سب کو ہم جو ہے شامل ثواب کرتے ہوئے آغا صاحب کے مرحومین، عادل بھائی کے مرحومین اور طاہر بھائی کے مرحومین جو ہمارے یہاں پر مومن مومنات موجود ہیں اور جو لائیو یہ مجلس دیکھ رہے ہیں، ان سب کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے میں فہرست سے نام لے رہا ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے. حمید حسن ابن صغیر حسن، خدیجۃ الکبریٰ بنت سجاد حسین، سید شمیم حسن ابن حمید حسن، سید محمد محسن رضا ابن حمید حسن، سید محمد احسن رضا ابن حمید حسن، بنت الحسن بنت حمید حسن، امت الحسن بنت حمید حسن، طیبہ خاتون بنت حمید حسن، سیدہ خاتون بنت حمید حسن، بطول زہرہ بنت ریاض حیدر، ذل فاطمہ بنت فیاض حسین زوجہ سید شمیم حسن، نظر حسنین زیدی ابن منظور آقا، مجاور حسین نقوی ابن مختابر حسین، خورشید عباس زیدی ابن حشمت علی، اختر رضا نقوی ابن نیر حسین نقوی، سید اطرت حسین ابن سید صفدر حسین، سیدہ زینت بطول بنت سید ظہیر عالم زیدی زوجہ سید اطرت حسین، وحید حسن ابن صغیر حسن، محمدی بیگم زوجہ وحید حسن، سبط حسن ابن وحید حسن، سید محمد ابن وحید حسن، سبط فاطمہ بنت وحید حسن، افتخار زہرہ بنت امیر حسن زوجہ سید محمد حسن رضا ابن منظور حسین، فیاض حسین ابن نذیر حسین، علی مہدی کاظمی، سید توصیف احمد ابن فیاض حسین، سید آصف ابن فیاض حسین، سیدہ شمشاد بانو بنت سید نظر حسن زوجہ سید سبط حسن زیدی، سید سعید حسن ابن صغیر حسن، سید صابر حسن ابن سعید حسن، حمید فاطمہ بنت سعید حسن، اعجاز فاطمہ بنت سعید حسن، ظہیر احمد ابن سعید حسن، سعید حسن احمد، عزیز فاطمہ بنت ظہیر احمد، کنیز زہرہ بنت ظہیر احمد، کنیز صغرا بنت ظہیر احمد، عزیز فاطمہ بنت سعید حسن، ذکی اصغر صابرہ خاتون بنت سعید حسن، وسیع حیدر رضا ابن وسیع حیدر، سید ریاض حیدر ابن حسن احمد، ام البنین بنت علی احمد، خورشید بانو بنت نذیر حسین، سیدہ رباب زہرہ بنت ریاض حیدر، سیدہ تنویر زہرہ بنت ریاض حیدر، سیدہ خاتون زہرہ بنت ریاض حیدر، سیدہ ذیقدر زہرہ بنت ریاض حیدر، سید خورشید اکبر بنت ابن ریاض حیدر، سیدہ بطول عذرا بنت محمد امیر، باقر امیر ابن محمد امیر، حکیم محمد صادق، مختومہ بنت محمد صادق، سید محمد علی ابن محمد صادق، سید سرور حسین ابن صفدر حسین، اصغر عباس ابن غلام عباس، جعفر عباس ابن اصغر عباس، ندیم عباس ابن اصغر عباس، محمود امیر ابن باقر امیر، شہناز مصطفیٰ زوجہ سعید اکبر، شہناز فاطمہ زوجہ خورشید مہدی، سید انتخاب حیدر ابن سید ذوالفقار حیدر، سید محمد امیر ابن سید علی احمد، اشتیاق فاطمہ بنت سید حسین احمد، سید ریاض الحسن ابن نور الحسن، عباس فاطمہ بنت وہاج الحسن، سید محمد یوسف ابن ریاض الحسن، سہیلہ خاتون بنت ریاض الحسن، سید باقر حسین، میمونہ خاتون بنت ریاض الحسن، مجید حسن ابن سید حمید حسن، سید حسن عباس ابن زوار حسین، ابو الحسن ابن ذل حسن، نیاز فاطمہ بنت سید
حسن زوجہ ابو الحسن، انتخاب بانو بنت عظیم المحسن زوجہ ابو الحسن، محمد امام ابن ابو الحسن، ساجدہ بیگم بنت غم گسار حسین، کاشف احمد ابن محمد امام، ساجد امام ابن محمد امام، امیر زہرہ بنت ابو الحسن، سید نیر عباس زیدی ابن سید ابو الحسن زیدی، سید افتخار زیدی ابن بشیر احمد، مشیر زہرہ بنت بشیر احمد، سید ریاض الحسن ابن نذیر حسین، سید تنویر حیدر ابن ریاض حسن، ذل فاطمہ زوجہ سید تنویر حیدر، سید علی زیدی ابن سید منظور عالم زیدی، سید سبت احمد ابن سید حسن احمد، سید امیر احمد ابن سید حسن احمد، سیدہ کنیز زہرہ بنت سید وزارت حسین، سید شبیر احمد ابن سید امیر احمد، سیدہ مہر النساء بنت سید محمد عسکری زیدی، سیدہ سکینہ خاتون بنت امیر احمد، سیدہ حسینہ خاتون بنت امیر احمد، سید علی مظہر ابن سید علی مطہر، سید زاہد رضا ابن سید حامد حسین، سید محمد عابد عابدی، سیدہ عالیہ خاتون، سیدہ ساجدہ خاتون بنت سید محمد عابد، سید منور عابدی ابن سید محمد عابد عابدی، صابر حسین، نیاز حسنین ابن منظور آقا، مظاہر حسنین ابن منظور آقا، سید مشرف حسین زیدی، سید ظہور مہدی زیدی، سید شاہد حسین ابن سجاد حسین، شبانہ آبا کے شوہر سید ساجد علی جعفری ابن سید حامد علی جعفری، سیما جعفری بنت سید آغا، فیروز عالم نقوی ابن فرخ عالم نقوی، سید آل مصطفیٰ ابن مصطفیٰ حسن، سیدہ مختار فاطمہ بنت ابرار حسین، سیدہ انوار فاطمہ بنت ابرار حسین، سید جعفر رضا عرف چنو بھائی، سجاد زہرہ بنت مظہور حسن زوجہ سید جعفر رضا، کنیز فاطمہ بنت محمد محسن، محمد مہدی ابن سید مظفر حسین اور اظہار حسین ابن سجاد حسین، قیصرہ خاتون بنت اظہار حسین، محمودہ خاتون بنت اظہار حسین، شمشاد حسین ابن سجاد حسین، مل بنین زوجہ شمشاد حسین، اقبال حیدر ابن شمشاد حسین، اقبال بانو بنت شمشاد حسین اور نعیمہ فاطمہ زوجہ افضال حیدر، مولانا تقی ہادی صاحب، سید ظفر حسین ابن سجاد حسن، سید علی ابن ظفر حسین، سید احمد ابن ظفر حسین، سید حسن ابن ظفر حسین، طاہرہ خاتون بنت ظفر حسین، ساجدہ خاتون بنت ظفر حسین، ابو جعفر ابن سجاد حسین، ام لیلہ زوجہ ابو جعفر، علی محمود ابن ابو جعفر، محمد محمود ابن ابو جعفر، سید منظور علی ابن سید سجاد حسین، سید مسرور حسین ابن سید منظور حسین، بنت زہرہ زوجہ مسرور حسین، سید طاہر حسین ابن سید منظور علی اور سید بنت رباب بنت امیر احمد زوجہ سید طاہر حسین، سید ساجد سلطان ابن جعفر سلطان، سید اختر عابد نقوی ابن سید نیر حسین نقوی، سید حسن وقار ابن سید انصار الحسن زیدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو یہ مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے مولا اس کو قبول و منظور فرمائیں، اور جو فاتحہ پڑھی گئی ہے، جن مرحومین کے نام لیے ہیں اور جو بھی یہ مجلس اعزا دیکھ رہے ہیں، ان سب کے مرحومین اور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کو ہم یہ ہدیہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ واجب الاحترام قبلہ و کعبہ بہت مصروف شخصیت ہیں، اور قبلہ و کعبہ کا میں شکر گزار ہوں خانوادی کی طرف سے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ واجب الاحترام قبلہ و کعبہ علامہ نوید عباس زیدی صاحب موجود ہیں۔ میں مختصراً آغا صاحب آپ کی اجازت سے میرے بھائی بھی یہاں موجود ہیں، 2-3 اشعار پڑھ کے پھر علامہ صاحب کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند نعرہ صلوات، آگے آگے تشریف لے آئیے۔ اللہم صلی علی محمد حضور اجازت ہے؟ ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا، یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا، ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا، شہادتیں ہیں
ہمارا ورثہ، ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا، شہید ہوتا ہے مرنے والا، محبتیں آل مصطفیٰ میں کھلی ہے جب یہ رہے شہادت، تو ہم کو اندیشہ فنا کیا، ظفر قدم رکھ دیا سفر میں، تو پھر نجف ہی میں سانس لیں گے، علی علی کہتے جائیں گے ہم، یہ منزلیں کیا ہے راستہ کیا، ہو دل میں آلے نبی کی الفت، تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں بلا کسی تاخیر کے واجب الاحترام قبلہ و کعبہ حضرت علامہ نوید عباس زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ اور دور پڑھ دیں، محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، صلاۃ والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد المقام المحمود، مولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین قاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین والفرقان الحکیم، وقول الحق بالحق والصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اشکر لی ولوالدین، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین گرامی قدر، جیسے کہ یہ مجلس اعزاز برائے سال ثواب و بلندی درجات ان مومن و مومنات کے لیے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے اور آج جوار معصومین میں اعلی مقام پر فائد۔ ہم شان حیدر کرار کا طریقہ کار یہی چلا آ رہا ہے کہ ہم اپنے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بہترین تحفہ ہے مجلس امام حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایصال ثواب کے بہت سے طریقہ کار ہیں کہ آپ تلاوت قرآن کریں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، واہ واہ، آپ نمازیں پڑھیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، آپ حج و عمرہ کریں ایصال ثواب کے لیے، واہ واہ، آپ زیارت پہ جائیں، کسی کی مدد کر دیں ایصال ثواب کے لیے۔ سبحان اللہ۔ لیکن طریقہ کار یہ نظر آتا ہے کہیں پہ کوئی اشتہار یا کہیں کوئی اعلان ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہے ہم نے، اور ایصال ثواب کے لیے ہم نے بعد جماعت نماز کا اہتمام کیا ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں تاکہ ایصال ثواب کے بعد جماعت نماز پڑھائی جائے۔ کیا بات، کہیں ایسا اعلان نظر نہیں آتا، یا کہیں ایسا اعلان، کہیں ایسا پمفلیٹ بنایا گیا ہو، کہیں ایسا کہتا ہوا نظر آئے کہ ہم نے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا انعقاد کیا ہے اور ایک قافلے کا انتظام کیا اور ہم ایصال ثواب کے لیے زیارت کے لیے قافلہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو تمام عزیز و اقارب، ان سے محبت کرنے والے سب شامل ہو جائیں تاکہ ہم زیارت کے لیے قافلہ بنائیں اور زیارت پہ جائیں۔ لیکن کوئی ایسا اشتہار بھی نظر نہیں آتا۔ اگر اشتہار نظر آتا ہے ایصال ثواب کے لیے تو صرف اور صرف یہی ہے کہ مجلس امام حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیدری، اور آپ کو سلامت رکھے، مجلس امام حسین علیہ السلام،
اب عزیزان محترم جب مجلس امام حسین ہی کیوں بھائی سال ثواب کے لیے آپ مدد بھی کر رہے ہیں وہ بھی سال ثواب ہے, آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں سال ثواب کے لیے وہ بھی پڑھی جا رہی ہیں, آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں سال ثواب کے لیے وہ بھی پڑھا جا رہا ہے, سال ثواب کے لیے بہت سے نیک کام کیے جا رہے ہیں. بھائی آپ نے کسی کی مدد کر دی وہ بھی سال ثواب ہے. بھائی آپ نے کسی کے گھر پر کوئی غریب تھا فاقے اس کے گھر پر ہے, آپ نے اس کے سال ثواب کے لیے آپ نے اس کے گھر پہ راشن ڈال دیا وہ بھی سال ثواب ہے. لیکن یہ مجلس حسین علیہ السلام کا انعقاد ہی کیا جاتا ہے سال ثواب کے لیے, سارے عمل کے باوجود بھی پھر بھی بہترین عمل جو کیا جاتا ہے وہ مجلس امام حسین. آخر وجہ کیا ہے؟ سال ثواب وہ بھی ہے, سال ثواب یہ بھی ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ تو علماء حق نے بتایا, کہا بہت بڑا فرق ہے. ہم نے پوچھا فرق کیا ہے؟ کہ اس سال ثواب کے لیے آپ نے حج و عمرے کی زیارت کی, آپ نے سال ثواب کے لیے کسی کی مدد کر دی, آپ نے سال ثواب کے لیے قرآن پڑھا, آپ نے سال ثواب کے لیے زیارت پڑھی, آپ نے سال ثواب کے لیے کسی کی مدد کی, آپ سال ثواب کے لیے کسی کے گھر پہ راشن ڈالے, سارے سال ثواب ہیں. لیکن جب آپ یہ سال ثواب کرتے ہو, کسی کی مدد کرتے ہو, قرآن پڑھتے ہو, زیارات پہ جاتے ہو, یہ جتنے بھی سال ثواب ہیں تو اس کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں. لیکن جب مجلس امام حسین کرتے ہو تو اس کے سال ثواب کا جب انعقاد کرتے ہو تو اسے لینے کے لیے خود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اسے خود سیدہ لینے کے لیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک بار پھر بلند تر صلوات سلامت رکھے. تمام دیکھنے والے مومن و مومنات ان کی طرف متوجہ ہو کر کہ سال ثواب کے لیے بہت سے طریقہ کار ہیں, لیکن یہ مجلس حسین بتا رہا ہے کہ دیکھیں سال ثواب کہ جتنے بھی ہم طریقے استعمال کرتے ہیں وہ بھی سال ثواب ہے, لیکن بہترین سال ثواب یہ ہے کہ اس میں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں اور ہر ایک مومن اور مومنہ کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ میرے حسین کے لیے دعا سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہے اس کو لینے کے لیے. اب عزیزان محترم ہم نے سال ثواب کا انعقاد کیا اور یہ مرحوم کے حوالے سے, اور جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو. پروردگار تیرا شکریہ ادا کرے اور ساتھ میں والدین کا شکریہ ادا کرے. کہا میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی. پروردگار تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو نے ہمیں ان دو آنکھوں کے ساتھ نعمتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا, تو نے ہمیں ان ہاتھوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا, تو نے ہمیں بالکل ایک ایسا انسان بنا کر بھیجا جو ذکر اہل بیت میں بھی مصروف ہے. لیکن پروردگار یہ والدین کا شکریہ کیوں ادا کیا جائے؟ بھئی کہا کہ دیکھو والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. پروردگار تیرا شکریہ سمجھ میں آتا ہے, والدین کا شکریہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ تمہارے وجود میں لانے کا وسیلہ بنے ہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں, یہ تمہیں دنیا میں وجود میں لانے کا وسیلہ بنے ہیں. پروردگار کیا ماں باپ کا محتاج ہے؟ کیا اس کے بغیر یہ ہمیں دنیا میں نہیں لا سکتا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پروردگار عالم نے کہا دیکھو جو ہم نے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا ہے تو اب کوئی باپ اس بات پہ فخر نہ کرے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اب میرا شکریہ ادا کیا جائے تو اکڑ نہ دکھانا, کیونکہ میں نے عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کر کے بتایا ہے, عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتایا ہے. تو اب کوئی ماں بھی اس بات پر وہ نہ ہو کہ دیکھو میرے بنا جو ہے یہ اولاد دنیا میں نہیں آ سکتی تھی. تو میں ماں باپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کر کے دکھایا. پروردگار تو چاہتا, بے شک تو نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا, تو نے عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کیا. پروردگار تو چاہتا تو سب کو ایسے ہی دنیا میں وجود میں لے آتا. تو چاہتا کسی کو پتھر سے پیدا کر دیتا, کسی کو نباتات سے پیدا کر دیتا, کچھ پہاڑوں سے پیدا ہو جاتے. پروردگار تو نے اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کیا. پروردگار تو چاہتا آپ کو سلامت رکھے, تو چاہتا تو کوئی پہاڑ کی اولاد ہوتی, کوئی پتھروں کی اولاد ہوتی, بھائی کوئی نباتات کی اولاد ہوتی. لیکن پروردگار تو نے یہ ماں باپ سے پیدا کر کے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہ میں نے تمہیں ماں باپ سے پیدا کیا اور انہیں تمہیں پیدا کرنے کا وسیلہ بنایا اور وسیلے کا شکریہ ادا کرنے کا کہا, اور شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. پروردگار والدین کا شکریہ کیوں؟ کہ والدین کا شکریہ اس لیے
تاکہ دنیا دیکھ لے کہ والدین کا جو شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو کس لیے کہ یہ وسیلہ ہے بھئی تمہارے دنیا میں لانے والے کا وسیلہ، تمہارے دنیا میں آنے والے کے لیے جو وسیلہ بنے وہ ہے ماں باپ. تو جو اپنے وسیلے کا احترام کرتا ہے وہ میرا بھی احترام نہیں کرے گا، جو وہ میرا بھی احترام کرے گا، اور جو اپنے وسیلے کا ہی احترام نہیں کرے گا وہ میرا احترام کیا کرے گا؟ بھائی جو تمہارے یہاں پہ وجود میں لانے کا وسیلہ بنے. بھائی میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو اپنے ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہوا وہ اللہ کا شکر گزار کیا ہوگا؟ اور ماں باپ کے لیے کہا، دیکھیں ماں باپ کے لیے کہا کہ ماں باپ کیا ہے، کہا کہ خبردار اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہ کرنا. کہا کہ اگر تم بیٹھے ہو اور باپ کھڑا ہے تو فوری کھڑے ہو جاؤ اسے بیٹھنے کے لیے، اور کوئی کام ایسا نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کو کوئی برا بلا کہے. یعنی اپنے اعمال بھی ایسے رکھو کہ تمہارے ماں باپ کی تمہارے عمل سے کوئی عزت پہ حرف نہ آئے. اور کہا کہ دیکھو جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، اور جب یہ بستر پر ہوں، دیکھیں معصوم فرماتے ہیں جب ماں باپ بوڑھے ماں باپ بستر پر ہوں اور اس حالت میں ہوں کہ یہ اپنی غلاظت بھی تم خود سے صاف نہ کر سکے تو خبردار ان سے کراہیت نہ کھانا. اس لیے کہ یاد کرو وہ وقت جب تم بھی بستر پر تھے. ماں باپ سے کبھی کراہیت نہ کھانا، اور خبردار ان کے سامنے اف تک نہ کرنا. معصوم کا قول ہے کہ اگر اف سے کمتر بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہ لفظ بھی استعمال کرتا. خبردار ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کرنا. اب عزیزان محترم دیکھیں ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، اس نے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں آپ نے دیکھا کہ اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے طواف کر رہا تھا. معصوم نے کہا دیکھا کمال صرف مجھے اتنا بتا دیجئے کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ بھائی بڑی توجہ چاہتا ہوں، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو ایک مرتبہ معصوم فرماتے ہیں کہ ابھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. جب تو شکم مادر میں تھا اور تو نے ایک کروٹ لی تھی اور اس سے جو آہ نکلی تھی تو نے تو ابھی اس آہ تک کا بھی حق ادا نہیں کیا، حق بھی ادا نہیں کیا. تو کہا میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں. دیکھیں معصوم کے فرمان موجود ہیں. کہا کہ میں ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں، میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، وہ خود کھا نہیں سکتے تو میں انہیں نوالے بنا بنا کر کھلاتا ہوں. وہ چل نہیں سکتے انہیں سہارا دے کر چلاتا ہوں. وہ بیمار ہیں ان کا علاج کراتا ہوں. بھائی یہ ساری کام کرتا ہوں تو مجھے صرف اتنا بتائیے کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ بس یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ معصوم نے کہا تمہاری خدمت اور ماں باپ کی پرورش میں موت و حیات کا فرق ہے. بھائی بڑی توجہ چاہوں گا. تمہاری خدمت اور ماں باپ کی پرورش میں موت و حیات کا فرق ہے. کیسا فرق ہے؟ معصوم سے کہا کہ ذرا وضاحت فرما دیجیے کہ پتہ چلے فرق کیسا ہے. کہ ہماری خدمت، کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ احسان میں پہل کرو. اللہ کہتا ہے احسان میں پہل کرو. جو پہلے کرتا ہے وہ احسان ہے اور جو بعد میں ادا کرے وہ شکریہ ہوتا ہے. بھائی جو بعد میں ادا کرے وہ شکریہ ہوتا ہے. علی تفسیر بھائی بڑی توجہ چاہوں گا. جو بعد میں ادا کرے وہ شکریہ ہوتا ہے. بھائی اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ آج مجھے کوئی وقت ایسا آیا مجھے کچھ رقم درکار ہے اور میں علی تفسیر بھائی کے پاس آ گیا. میں نے کہا علی تفسیر بھائی میں بہت پریشان ہوں اور مجھے کچھ رقم درکار ہے تو مجھے عنایت کر دیں. علی تفسیر بھائی نے کہا حضور کیوں نہیں، آپ پریشان ہیں تو ہم تو مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. اگر مشکل کشا کے ماننے والے مشکلوں میں کام نہ آئے تو بھلا کون آئے گا. اب میری جو ضرورت کی رقم تھی میں نے ان سے وہ طلب کی، انہوں نے وہ رقم مجھے ادا کر دی. بھئی میں نے وہ رقم لی، اب یہ ان کا ہو گیا احسان. اور جب وہ وقت مجھ پر آ گیا کہ میں وہ رقم دینے کے قابل ہوا تو بس پوچھنا اتنا چاہتا ہوں جب میں انہیں رقم واپس کروں گا تو شکریہ ادا کرتے ہوئے کروں گا یا ان پہ احسان کروں گا؟ بھائی جب میں وہ رقم واپس کروں گا
تو وہ شکریہ ادا کروں گا. اب یہ جب جہاں جہاں مجھے ملیں گے, جہاں جہاں نظر آئیں گے, اب اگر میں ان کا شکریہ ادا نہ کروں, مجھے یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ اس وقت میں میرے کام آئے جس وقت میں خود اپنی مدد نہیں کر سکتا تھا. تو اب ان کا شکریہ جب تک زندہ رہوں گا ان کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا کہ یہ میرے ایسے وقت میں کام آئے. تو اسی طرح سے کہا والدین کا جو حق ہے, جو والدین کا شکریہ ادا کرو. کہا تمہاری خدمت اور ماں باپ کی پرورش میں موت و حیات کا فرق ہے. کہا میں نے یہ سارے کام کیے تو کیا حق ادا نہیں کر دیا؟ کہا کہ انہوں نے تمہیں کھانے کھلائے, کہا میں نے بھی انہیں نوالے بنا بنا کے کھلائے. کہا تم بیمار ہوئے انہوں نے تمہارا علاج کرایا, کہا کہ ہم نے بھی ان کا علاج کرایا. کہا کہ انہوں نے تمہاری دیکھ بھال کی, کہا ہم بھی ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. ہم انہیں ہاتھ پکڑ کے چلاتے رہے, کہا انہوں نے بھی تمہیں ہاتھ پکڑ کے چلایا ہے. تو کہا پھر جب یہ سارے کام ہم نے کر دیے تو پھر بھی حق ادا نہیں کیا؟ کہا نہیں کیا. کہا کوئی وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ احسان میں کرنا ہے پہل. اب انہوں نے جو کیا, یاد کرو وقت جب تم خود نہیں کھا سکتے تھے اور انہوں نے نوالے بنا بنا کر کھلائے. جب تم چل نہیں سکتے تھے انہوں نے ہاتھ پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا. تم بیمار تھے انہوں نے تمہارا علاج کرایا. تو کہا تمہاری خدمت اور ماں باپ کی پرورش میں موت و حیات کا فرق ہے. معصوم نے کہا مولا کم سے کم یہ بتا دیجئے کہ موت و حیات کا کیسے فرق, موت و حیات کا فرق کیسے ہے؟ کہا کہ سنو, تم نے کہا کہ تم بیمار ہوئے تو انہوں نے علاج کرایا, یہ بیمار ہوئے تو تم نے علاج کرایا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. کہا کہ انہوں نے علاج کرایا تو تم نے بھی علاج کرایا. اگر انہوں نے نوالے بنا بنا کے کھلائے تو تم نے بھی نوالے بنا بنا کر کھلائے. بھئی یہ بیمار ہوئے تو تم نے علاج کرایا, یہ تم بیمار ہوئے تو انہوں نے علاج کرایا. لیکن موت و حیات کا فرق کیسے ہے؟ کہا کہ تم جب بیمار ہوئے تو یہ تمہارا علاج کراتے تھے تو دعا کرتے تھے پروردگار میرے بچے کو زندگی عطا کر, پروردگار میرے بچے کو زندگی عطا کر. یہ اپنے پوری دولت تمہاری بیماری کو صحیح کرنے میں لگا دی. بھئی یہ دعائیں کرتے رہے. لیکن جب یہ بیمار ہوئے اور تم علاج کرا رہے ہو, کراتے کراتے ایک وقت میں تمہارے ذہن میں خیال آئے گا یہ 80 برس کے ہو گئے ہیں, یہ 70 برس کے ہو گئے ہیں, یہ 100 برس کے ہو گئے ہیں, اب اور بھلا کتنے دن زندہ رہیں گے, اور بھلا کتنے دن زندہ رہیں گے. تمہارے ذہن میں ان کے موت کا تصور آیا, تمہارے ماں باپ کے ذہن میں تمہاری زندگی کا تصور آیا. تو بس اس طرح سے سمجھ لو تمہاری خدمت اور ماں باپ کی پرورش میں موت و حیات کا فرق ہے. محمد و آل محمد پر علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام جملہ مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار پھر بلند تر نعرہ صلوات. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو عزیزان محترم کہا کہ موت و حیات کا فرق ہے. اور ماں باپ کے لیے کہا کہ دیکھو جیسے میں نے آغاز میں جملہ کہا کہ ان کا شکریہ ادا کرو. بھئی یہ وہ ماں باپ جو آپ کے ماں باپ ہیں, اور کہا کہ اگر کافر ماں باپ بھی ہوں تو ان کا بھی احترام کرنا ضروری ہے. یعنی مذہب بدل سکتا ہے, احترام نہیں بدل سکتا. بھئی مذہب بدل سکتا ہے, احترام نہیں بدلا. ہر مذہب میں احترام ماں باپ کا واجب ہے. بھئی کیوں؟ کہا کہ یہ وسیلہ ہے تو اللہ وسیلے کا احترام رکھتا ہے. تو اب عزیزان محترم کا باپ کا احترام, ماں کا احترام, کا اگر انہوں نے خبردار اس بات سے ڈرو یہ تمہیں آگ نہ کر دیں. اللہ اکبر. اگر انہوں نے تمہیں آگ کر دیا تو اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا. پھر تم کہا کہ اگر ماں باپ نے تمہیں آگ کر دیا تو تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے. بڑی توجہ. اگر ماں باپ ناراض ہو گئے, بڑی توجہ چاہتا ہوں, اب جیسے چاہے سنیے گا. بھئی ماں باپ ناراض ہو گئے تو تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے. کون سے ماں باپ؟ جو ہم گناہگاروں کے ماں باپ. بھائی بڑی توجہ, ہم گناہگاروں کے ماں باپ, وہ ماں باپ جن سے گناہ ہو بھی سکتا ہے. بھائی ایسے ماں باپ بھی اگر ناراض ہو جائے تو اللہ نے کہا تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے. تو پھر سوچو تو جو حسنین کے ماں باپ ہیں اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائے. مولا حسین بلند تر صلوات. کیا بات ہے. آپ کو سلامت رکھے. اتنی بولے سلوات پڑھ دے محمد والا. کہا کہ خبردار ماں باپ کو ناراض نہ کرنا. اور یہ تک معصوم نے فرمایا کہ دیکھو اگر
ماں باپ آگ کر دیں تو اللہ بھی پھر راضی نہیں رہتا، بے شک وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. پڑھتے رہو نمازیں. ہاں 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 اور کہا کہ ایک جگہ روایت میں بیان کیا معصوم نے کہا کہ سنو، ماں باپ کے بھلے سے آپ جو ہے فرما بردار رہے ہو، ساری زندگی فرما برداری میں رہے، لیکن ماں باپ کے جانے کے بعد اگر ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہ کی اور بھول گئے تو تب بھی اللہ تمہیں آگ کر دیتا ہے. یعنی ماں باپ کے جانے کے بعد بھی اگر ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کی جائے، ان کے لیے دعائیں نہ کی جائے تو ماں باپ کو بھولنا نہیں ہے کہ جب ماں باپ یہاں ہے تو آپ نے یاد رکھا، اور جب یہاں کے بعد وہ وہاں چلے گئے. بھائی اس لیے کہ ہمارے یہاں مرا تو جاتا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں. بھائی مرا تو اور جگہ جائے، یہاں تو انتقال ہوتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں. میں اکثر رسالے ثواب کی مجلس میں ایک جملہ پڑھا کرتا ہوں کہ انتقال وہ ہوتا ہے کہ علی کی ایک جاگیر سے علی کی دوسری جاگیر میں چلے جائیں. علی کی ایک جاگیر سے دوسری جاگیر میں چلے جانا. کلو نفس ذائقۃ الموت، کے نفس ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس موت کے ذائقے کو چکھ کر وہاں چلے جانا ہے. یعنی ایک زندگی یہاں ہے، ایک زندگی وہاں ہے. بڑی توجہ چاہیے، زندگی یہاں ہے، ایک زندگی وہاں ہے. تو کہا ماں باپ کے جانے کے بعد بھی دعائیں مغفرت کرتے رہنا، ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہنا. اور چھٹے امام سے روایت ہے، چھٹے امام فرماتے ایک درود پڑھے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شب جمعہ یا بروز جمعہ اپنے والدین کی قبر کی جا کر زیارت کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جو زیارت پر جائے تو اللہ اسے حج کا ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان بھائی اللہ. جو زیارت پر جائے ماں باپ کی، بھائی آپ کے ماں باپ کی قبر کی زیارت، تو جب آپ کے ماں باپ کی قبر کی زیارت کا یہ ثواب ہے تو پھر حسنین کے ماں باپ کی قبر کی زیارت کا ثواب جو ہے درود پڑھے محمد وعلى محمد. یہ تو یہ ماں باپ ہے. بھائی ایک شخص آیا کائنات کے رسول کے پاس اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بڑی توجہ چاہتا ہوں. کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کہا کہ قبر کی زیارت کرنی، کہا رخصت ہو گئے تو کیا کیا جائے؟ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. کہا کہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اب میں دیکھا ہے کہ جنت کی چوکھٹ کو چوما ہے، جنت کی چوکھٹ پہ بوسہ دیا ہے. تو کہا اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا، باپ کے پائتی بوسہ دے اور ماں کے سرہانے جا کے بوسہ، ماں کے پائتی بوسہ دے اور باپ کے سرہانے جا کے بوسہ دے. کہا میرے ماں باپ تو رخصت ہو گئے، تو کہا جا کے قبر پہ باپ کے سرہانے بوسہ دے اور ماں کے قدموں پہ جا کے بوسہ دے. کہا یا رسول اللہ بچپن ہی میں میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو مجھے تو ان کے قبر کا پتہ بھی نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی قبر کہاں ہے. کہا کہ اگر نہیں پتا تو پھر اپنے گھر جا اور گھر جانے کے بعد 2 خط کھینچ. اللہ اکبر. گھر جانے کے بعد 2 خط کھینچ. ایک خط کو جو ہے باپ کی قبر تصور کر اور دوسری قبر کو جو ہے دوسرے خط کو ماں کی قبر تصور کر. جو خط باپ کی قبر کو تصور کیا ہے اس کے جا کے سرہانے پہ بوسہ دے، اور جس خط کو ماں کی قبر سمجھا ہے اس کے پائیں جا کے بوسہ دے. اللہ اس کا اجر ایسے ہی دے گا جیسے تو نے اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے محمد وعلی محمد صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جملہ میں نے پڑھا. بھائی دیکھیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے آباء و اجداد کی قبریں کہاں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. بھائی ہم پہلے ہندوستان میں رہتے تھے، اب پاکستان میں آ گئے ہیں، ان کی قبر تو ہندوستان میں ہے، یا کسی کی قبر ایران میں ہے، کسی کی قبر عراق میں ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں یا ہم عراق میں رہتے ہیں. رسول خدا نے یہ طے کر دیا، قیامت تک کے لیے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ یہ نہ سوچو کہ ہمارے آباء و اجداد تو گزر گئے ہیں، ہمیں تو ان کی قبر کا بھی نہیں پتا کہ ان کی قبر کہاں ہے. جب تم اپنے آباء و اجداد کی قبر پہ جانا چاہتے ہو تو خط کھینچ دینا، اللہ اسے وہی عزت دے گا جو اصل قبر کی عزت ہوگی. آپ کو وہی ثواب ملے گا جیسے محمد صلوات. اللہ اسے
وہی ثواب عطا کرے گا جو قبر پہ جانے کا ہوتا ہے. تو بس سوال اتنا ہے، جب رسول خدا نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا، یہ اصل قبر تو نہیں ہے. کہا جب اصل تم تک نہ پہنچ سکے اور تم اصل تک نہ پہنچ سکو تو شبی بنا لینا، اور جب تم شبی بنا لو گے تو اللہ اس پر تمہیں ایسے ہی رکھے گا جیسے تم اصل پہ موجود ہو. اب ہم سے اعتراض نہ کیا کرو، یہ عزا خانے کیوں سجاتے ہو، یہ علم کیوں اٹھاتے ہو، یہ زلجنہ کیوں اٹھاتے ہو، یہ زلجنہ کیوں نکالتے ہو، یہ تابوت کیوں اٹھاتے ہو، یہ امام بارگاہوں میں ذریعہ کیوں بنائی ہے. بھئی اصل تک نہیں پہنچ سکتے تو یا شبیاں بناؤ، ان کا بھی وہی احترام ہے جو اصل کا احترام ہے. ایک درود محمد صلوات اللہ صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا سلامت اللہ آپ کو سلامت. اتنی بلند صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. وہی ثواب ہے. اب عزیزان محترم دیکھیں یہ معاملہ اگر یہاں تک ہوتا، بھائی جانے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے نافرمانی نہیں کرنا. معصوم کا قول کہا کہ نافرمانی نہ کرنا، اور معصوم کا قول بھی ایسا ہے کہ یہ تو کچھ کہتے ہی نہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے، اور یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. تو معصوم نے کہا کہ خبردار ماں باپ کی نافرمانی بھی نہ کرنا. اگر نافرمان ہو گئے اور انہوں نے آگ کر دیا تو اللہ بھی تمہیں آگ کر دے گا. تو جب اتنا احترام بتایا اور کہا کہ ان کا شکریہ ادا کرو، آئے اسی منزل پر ان کا شکریہ ادا کرو، یہ وسیلہ ہے تمہیں دنیا میں لانے کا، تمہیں دنیا میں لانے کا وسیلہ ہے. بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، تمہیں دنیا میں لانے کا وسیلہ ہے. تو اب عزیزان محترم دنیا میں لانے کا وسیلہ یہ ہے، اور جنت میں جانے کا وسیلہ وہ ہے. جب دنیا میں آنے والے کا کہ شکر گزار نہیں ہوگے تو پھر جنت میں بھی نہیں جا سکتے. بھائی دنیا میں لانے والے کے شکر گزار ہو جاؤ، جنت میں جانے والے بھی تمہارے شکر گزار ہوں گے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، جو جنت میں لے جانے والے ہیں وہ حسنین کے ماں باپ ہیں. بھائی جنت میں جانے والی جناب سیدہ تمہیں بخشوائیں گی. بھائی حق کے سیدہ ادا کرتے چلے جاؤ، جنت تم حاصل کرتے چلے جاؤ. حق کے سیدہ، میں نے ایک جملہ کہا ہے، سیدہ کا حق ادا کرتے چلے جاؤ. سیدہ کا حق کیا ہے؟ حق سیدہ کیا ہے؟ بھائی حق سیدہ یہ ہے کہ ان کے دشمنوں پر تبرہ کیے جاؤ. ان کے دشمنوں پر تبرہ. اب عزیزان محترم بڑی توجہ چاہوں گا، اور یہ آخری جملے ہیں کیونکہ سالے صاحب کے حوالے سے مجلس ہے. میں چاہوں گا کہ اسی موضوع پر رہتے ہوئے چند باتیں آپ کی اذان عالیہ پر. بھائی دیکھیں میں نے ایک جملہ کہا، اور ابھی علی تفسیر بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا کہ جس میں کہ مرتے تو ہے نہیں، موت کیا ہے؟ موت کے بعد بھی شہادت ہے. تو موت ہے کیا ہے؟ دیکھیں بڑی توجہ چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک جملہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک آیت پڑھی تھی، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بھائی موت تو برحق ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے. بھائی ہر نفس کو موت آنی ہے نا، بس جس کے پاس نفس ہے اسے موت آنی ہے. جس کا نفس ہے اسے موت آنی ہے. لیکن جو اپنا نفس ہی بیچ چکا ہو، ہر نفس کو موت آنی ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، ہر نفس کو موت آنی ہے. تو موت تو برحق ہے. بھائی چاہے بچپن میں آ جائے، چاہے شکم مادر میں آ جائے، چاہے گوشت مادر میں آ جائے، چاہے جوانی میں آ جائے، چاہے بڑھاپے میں آ جائے، موت حق ہے. بھائی موت تو آنی ہے، لیکن یہ جو موت آنی ہے تو مرنا کیسے ہے؟ کیونکہ موتیں بھی دو ہیں. بھائی دو موتیں ہیں. بھائی سارے صاحب کی مجلس ہے تو یہ جملہ میں کہ دو موتیں ہیں، ایک ہے ہلاکت والی اور ایک ہے شہادت والی. ایک ہلاکت والی موت ہے اور ایک شہادت والی موت ہے. بھئی ہلاک ہوتے ہوئے مرنا ہے یا شہید ہو کے مرنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی ہلاک ہو کر مرنا ہے یا شہید ہو کے مرنا ہے؟ اب پتہ کیسے چلے؟ بھئی بہت ہی تیزی کے ساتھ ایک جملہ پڑھتے ہوئے، کیونکہ ایک بارگاہ میں مجھے اور پہنچنا ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ تک آنا ہے، وہیں سے شہزادی کی بارگاہ میں، پھر وہیں سے ربط مصائب ہے. بس یہ جملہ کیونکہ موت جو ہے موت کیسی آنی چاہیے، کیونکہ وہاں تک جانا ہے تو قرآن ہی وسیلہ بنا کر میں وہاں تک پہنچاؤں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو موت بھی کیسی آنی چاہیے؟ بھئی موت کیسی ہو؟ ہلاکت والی ہو یا شہادت والی ہو؟ اب پتہ کیسے چلے ہلاک کون ہوتا ہے، شہید کون ہوتا ہے؟ بھئی یہ کیسے پتہ چلے؟ بھئی مردہ کون ہے؟ بھئی مردہ کون ہے؟
جو مردہ ہے اس کا کیسے پتہ چلے مردہ کون ہے؟ شہید تو زندہ ہے، آہا شہید تو مرتا ہی نہیں، واہ 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 تو یہ کیسے پتہ چلے مردہ کون ہے اور زندہ کون ہے؟ بے بھائی شک آج آپ کوئی جنازہ دیکھیں، ایسے ہی ہوتا ہے، جنازہ دیکھتے ہیں لوگ جاتے ہیں اور بتائیں بھائی بڑے بہادر تھے، بڑے امیر ہیں، بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، بہت پیسہ ہوا کرتا تھا، بڑے امیر تھے، ہم نے کہا سرکار بڑے امیر ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، جی جی آپ ان سے کہیں فلاں شخص بہت زیادہ پریشان ہے، اس کی مدد کر دیں، بے شک یہ مدد کر دیجئے، بسم اللہ کہا سرکار کیسے مدد کر دیں، کیسے مدد کر دیں؟ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کہ بھائی یہ تو مردہ ہے، بالکل بھائی کیسے مدد کر دے؟ کہا یہ تو مردہ ہے، بے شک۔ یہ مدد نہیں کر سکتے۔ اچھا آئیے، یہ مدد نہیں کر سکتے، ہم نے کہا کہ سنا بڑے بہادر ہیں، فلاں شخص کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان سے کہیں جا کے اس کی مدد کر دیں۔ کہا یہ بھائی بہادر تو تھے لیکن اب یہ مردہ ہے تو پتا چلے کوئی دولت رکھتے ہوئے بھی کسی کی جا کے مدد نہ کرے تو سمجھ لو کہ وہ مردہ ہے، کوئی طاقت رکھتے ہوئے بھی کسی مظلوم کا ساتھ نہ دے تو سمجھ لینا مردہ ہے۔ اور مردے کا کیسے پتا چلے کہ مردہ کون ہے؟ بھائی ایک ہی جملے میں بتا دیتا ہوں کہ کون مردہ ہے۔ تو کہا کہ دیکھو آج کل کے دور میں تو ہے بھائی کسی کا انتقال ہوتا ہے، بھائی لے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، بڑے بڑے آلات لگے ہوئے ہیں، لگاتے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ سرکار ان کا تو انتقال ہو گیا اور کتنا وقت ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے ان کا انتقال ہوئے۔ ہم نے کہا اچھا اب یہ تو آج کا دور ہے، پرانے دوروں میں کیا ہوتا تھا بھائی؟ پرانے دور میں یہ ہوتا تھا حکیم کو بلایا جاتا تھا، حکیم آتے، وہ ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہہ دیتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے کہا قبلہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مر گئے؟ کہ ان کے ہاتھ کی اکڑ بتا رہی ہے، بھائی اکڑ بتا رہی ہے کہ یہ مردہ ہے، تو یہ تو پتا چل گیا اکڑ تھا وہی ہے جو مردہ ہو۔ مردے کا کام کرنا ہے، زندہ کا کام یہ ہے اس میں نرمی ہوتی ہے۔ ارے مردہ کرتا ہے، اب جہاں جہاں جو کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ اب آئیے، یہ تو وہ مثال ہے جو میں نے یہاں کی دے دی، لیکن قرآن کسے مردہ کہتا ہے؟ لیکن مجھے جس بارگاہ میں جانا ہے وہاں تک بہت تیزی سے قرآن کسے مردہ کہتا ہے؟ ایک جنگ ہے جس کا نام ہے جنگ احد۔ میں نے کوئی جنگ نہیں پڑھنی، نہ یہ جنگ کا موقع ہے، جنگ تو پڑھنے کے لیے ایام اعظام میں کم سے کم شہید علامہ عرفان حضرات ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، علی تفسیر بھائی، وہ کہتے تھے جنگ پڑھنا ہے تو 7 دن محنت کرو تو 8ویں مجلس میں جنگ پڑھو، کیا بات ہے، 8ویں مجلس میں جنگ پڑھو۔ لیکن جنگ کا موضوع نہیں، لیکن ایک جنگ میں جنگ احد جس میں نبی نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہا کہ دیکھو یہ پہاڑی ہے، اس سے اترنا نہیں، یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، اگر یہاں سے اتر گئے تو تم جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے۔ نبی نے بٹھایا تھا، لیکن عجیب معاملہ تھا، جہاں نبی بٹھاتے تھے وہاں بیٹھتے نہیں تھے، اور جہاں بٹھانا نہیں چاہتے تھے وہ بیٹھ جاتے تھے۔ نبی نے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، لیکن وہ نہیں بیٹھے، نہیں بیٹھے، بیٹھے نہیں۔ ایک مرتبہ وہ جگہ چھوڑ کر بھاگے، نبی آوازیں دیتے رہے، کسی نے آواز نہیں سنی۔ جب کسی نے آواز نہیں سنی، نبی رنجیدہ ہوئے کہ یہ تو وہ تھے جنہیں میں نے کہتے تھے یہ کہ ہم نے راہ ہدایت حاصل کر لی، ہم گمراہ تھے، آپ نے ہمیں ہدایت دی، ہم اپنی بیٹیوں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، آپ نے ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنا سکھائی، آپ نے ہمیں روشن دین دیا ہے، ہم اندھیروں میں تھے، آج یہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جب ادھر رسول رنجیدہ ہوئے، مایوس ہوئے، تو اللہ نے کہا انک لا تسمع الموتیٰ، کہ یہ مردہ ہیں نہیں سنتے، یہ مردہ ہے نہیں سنتے، یہ مردہ ہیں نہیں سنتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نبی کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہے وہ مردہ ہے، نبی بلا رہے ہیں یہ نہیں آتے، یہ مردہ ہیں نہیں سنتے۔ بھئی ہم یہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ پیر کام نہ کرے وہ مردہ، جو بول نہیں سک رہا وہ مردہ، جو اکڑ گیا وہ مردہ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بھاگ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، لیکن یہ سن نہیں رہے۔ بھائی جو نبی کی آواز پہ نہ سنے وہ مردہ ہے۔ اب عزیزان محترم جو نبی کی آواز پہ نہ آئے وہ مردہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قیامت تک اگر تلاش کرنا چاہیں یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے کہ کون مردہ ہے کون زندہ ہے، تو نبی نے کہا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد
نا محمد پہلا بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, ہم سب کے سب محمد ہے. ارے جب یہ محمد آواز دے تو دوڑے چلے آنا, جیسے محمد کی آواز پہ دوڑے آئے سمجھ لینا زندہ ہے, جو نہ آئے وہ کل بھی مردہ تھے, وہ آج بھی مردہ ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. صلی علی محمد کل بھی مردہ تھے, وہ آج بھی مردہ ہے. اب عزیزان محترم جو نبی کی آواز پر آ جائے, اب اسی نبی نے جب تبلیغ کی, میں نے کہا نا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں رائے ہدایت دی, بھئی اس نبی نے تبلیغ کی, کیونکہ دیکھیں آج کی شب جو لگی ہے وہ شب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ہاں بے شک بے شک. اہلیت کے حوالے سے تو دو جملے بی بی کی شان میں, اس لیے کہ ان کی شان میں ہماری کیا بساط کہ ہم کچھ فضائل بیان کر سکیں, بے شک. اس لیے کہ جس کی بیٹی فاطمہ ایسی ہو ہاں 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 ہاں. کہ ان کے فضائل نہیں پڑے, تو یہ فاطمہ کی ماں ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. بے شک بے شک جناب خدیجہ بے شک. ایک جملہ وہ بڑا قیمتی جملہ ہے. جب شہید علامہ عرفان آبادی کے جملہ کہ وہ پڑھا کرتے تھے, وہ کہتے تھے اسلام میں کچھ نہیں ہے, اگر کچھ اسلام میں ہے تو ابو طالب کی شجاعت اور خدیجہ کی دولت, ہاں 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 ہاں. بے شک بے شک بے شک اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. بے شک بے شک. جناب خدیجہ کس طرح سے دین کی تبلیغ کی, رسول خدا جناب خدیجہ کی دولت تقسیم کیا کرتے تھے, بے شک. اور لوگ کلمہ پڑھتے تھے. جب تبلیغ ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ کچھ لوگ آ گئے رسول خدا کی گھر, اور آنے کے بعد بلند آواز سے بولنا شروع کیا. جناب خدیجہ نے جیسی یہ سنا, ایک مرتبہ آواز دی, کون ہے جو بدبخت جو میرے دروازے پر آ کر گستاخی کر رہا ہے. ہاں ہاں ہاں. جیسی آواز سنی تو آنے والوں نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ دیے کہ تو شہزادی ہیں. کبھی بھی ہم آئے تھے, کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. میں خدیجہ ہوں, اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے دروازے پر آ کر اونچی آواز میں تم نے بات کی؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم ہمارے مقروض, تمہارا باپ ہمارا مقروض, تمہارے آبا و اجداد ہمارے مقروض, اور تم مقروض ہو کر ہمارے دروازے پر آ کر اس طرح سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر آنے والوں نے کہا بی بی گستاخی ہو گئی ہے, بتائیں اب کیا کرے؟ تو شہزادی نے کہا کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے, کلمہ پڑھتے چلے جاؤ, قرضے معاف کراتے چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کلمہ پڑھتے چلے جاؤ, قرضے معاف کراتے چلے جاؤ. جناب خدیجہ نے اپنے تمام قرضے معاف کیے اور لوگوں کو کلمہ پڑھایا. جناب خدیجہ کی دولت تقسیم ہوئی. سبحان اللہ. جناب خدیجہ وہ ہے واہ 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 واہ. جس کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, صلی علی محمد. اور ایسی بیٹی کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ جب آتی ہیں اپنے بابا کے پاس تو رسول خدا بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بے شک بے شک. اور اس جملے کو سن کر ایسے گزر نہیں جانا ہے کہ کائنات کا رسول تعظیم کر رہا ہے. سرکار سنت رسول پر عمل کیا جائے, کیونکہ ایک باپ اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑا ہو رہا ہے. تمام سنتوں پر عمل کرنے والے کہیں سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میری بیٹی آ رہی ہو میں تعظیماً کھڑا ہو رہا ہوں. نہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, نہ تعظیم کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب کہ رسول خدا بیٹی سمجھ کے تو تعظیم نہیں کرتے تھے. اچھا بھائی کی زوجہ تھی اس لیے تعظیم کرتے تھے, تو کوئی ایسا بھی نظر نہیں آتا کہ بھائی کی زوجہ کے آنے پر تعظیم میں کھڑا ہو جائے. اچھا اس لیے تعظیم کرتے ہوں کہ نواسوں کی ماں ہے, بھائی نواسوں کی ماں آ رہی ہے اس لیے تعظیم کرتے ہو. تو کوئی نانا آج ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ سنت رسول پر عمل کرے, اور جب نواسوں کی ماں آئے تو تعظیماً کھڑا ہو جائے. بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, یہ عام ماں نہیں ہے, یہ حسنین کی بھی ماں ہے, اور اس کی ماں ہے جو کائنات کے لیے رحمت العالمین بن کر آئے. وہ کہہ رہا ہے فاطمہ میری بیٹی نہیں, فاطمہ میری ماں ہے. سبحان اللہ. تعظیماً کھڑے ہو رہے, نہ کوئی نانا تعظیم کر رہا ہے, نہ کوئی بھائی تعظیم کر رہا ہے, نہ کوئی باپ تعظیم کر رہا ہے. تو آخر یہ تعظیم کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے, آخر وجہ کیا تھی؟ تو عزیزائے محترم تعظیم یوں کی جاتی تھی, ایک وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ تعظیم کرنے کی کہ کائنات کا رسول دنیا میں آئے, اور آنے کے بعد لوگوں کو بتایا
کہ دیکھو ایک باپ کے فرائض کیا ہوتے ہیں، باپ کیسا ہونا چاہیے، ایک شوہر کے کیا فرائض ہیں، ایک بھائی کے کیا فرائض ہیں، ایک بیٹا کیسا ہو، ایک باپ کیسا ہو، ایک دوست کیسا ہو۔ نبی نے یہ بتایا دوست کیسا ہوتا ہے، نبی نے بتایا باپ کیسا ہوتا ہے، نبی نے بتایا کہ بیٹے کیسا ہونا چاہیے، نبی نے بتایا شوہر کیسا ہونا چاہیے، نبی نے بتایا کہ بھائی کیسا ہونا چاہیے۔ اب نبی کیسے بتائے کہ زوجہ کیسی ہونی چاہیے، نبی کیسے بتائے بیٹی کیسی ہونی چاہیے، نبی کیسے بتائے کہ ماں کیسی ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے مردوں کی ہدایت کے لیے خاتم النبیین کا انتخاب کیا تھا، عورتوں کی ہدایت کے لیے سیدۃ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتخاب کیا تھا۔ اسی لیے جب ایک ہادی آتا تھا دوسرا ہادی تعظیماً کھڑا ہو جایا کرتا۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تعظیماً کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ وہ بی بی جس کی تعظیم کائنات کا رسول کر رہا ہے، جو آئے تو کائنات کا رسول تعظیماً کھڑا ہو۔ یہ جملہ بھی سن لیجئے، جب کائنات کا رسول کھڑا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب کائنات کا رسول کھڑا ہے تو آدم بیٹھے ہوں، نوح بیٹھے ہوں، ابراہیم بیٹھے ہوں، عیسیٰ بیٹھے ہوں، ملک بیٹھے ہوں، نہیں، جب کائنات کا رسول کھڑا ہے تو پوری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور وہی بی بی بعد رسول یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بابا تیرے جانے کے بعد امت نے وہ ظلم ڈھائے ہیں، اگر دن پر ڈھائے جاتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو۔ بعد رسول وہ بی بی دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ کسی کلمہ پڑھنے والے یہ نہیں کہا کہ رسول کی بیٹی ہم نے تیری شان دیکھی، ہم نے تیری عظمت دیکھی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب تو آتی تھی کائنات کا رسول تعظیم کیا کرتا تھا، تو تھک گئی ہوگی کچھ دیر تو بیٹھ جا۔ 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی شہزادی۔ راوی کہتا ہے جب گھر سے گئی تو سر کے بال سیاہ تھے، جب گھر دربار سے واپس آئی ہے تو اس طرح سے آئی جیسے کوئی ضعیفہ ہو۔ ایک مرتبہ بڑا بیٹا حسن آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے اماں آپ دربار، اور اتنی دیر شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ چھوٹا بیٹا حسین دوڑ کر آئے، ماں کے گلے لگ گئے، آگے کہتے اماں دربار، اور اتنی دیر شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی حجرے میں جانا چاہتی تھی، شہزادی کی شہزادی بیٹی شہزادی زینب ماں کے پاس آئی، آ کے کہتی اماں آپ دربار، اور اتنی دیر بس شہزادی نے شہزادی زینب کو دیکھا، ایک مرتبہ پیشانی پہ بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد شہزادی زینب کو گلے لگا کر کہا بیٹی زینب سب مجھ سے دربار کا سوال کرے بیٹا، لیکن تو نہ کرنا۔ کہا اماں کیوں؟ کہا بیٹا بس اتنا سمجھ لے دربار کی ابتدا میں کر آئی ہوں، تجھے دربار کی انتہا کرنی ہے، لیکن بیٹا تیرے میرے دربار میں فرق ہوگا بیٹا۔ میں جب دربار میں گئی تھی میں صحابی کے دربار میں گئی تھی، تو شرابی کے دربار میں جائے گی، اور لیکن بیٹا جب میں دربار میں گئی تھی میرے سر پہ چادر تھی، میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن بیٹا جب تو دربار میں جائے گی سر برہنہ رسن بستہ پتھر کھاتی ہوئی۔ عزادارو شہزادی گریہ کرتے کرتے حجرے میں داخل ہو گئیں۔ عزادارو وہ وقت آیا شہزادی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ عزادارو علی نے غسل و کفن دیا، آخری جملے ہیں، عزادارو علی نے غسل و کفن دیا، جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا، علی نے آواز دی زینب و کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو بیٹا۔ شہزادی زینب و کلثوم آئی، ماں کا آخری دیدار کیا، ایک مرتبہ آواز دی فضہ آؤ اپنی شہزادی کا آخری دیدار کر لو۔ فضہ نے شہزادی کا آخری دیدار کیا۔ بڑے بیٹے حسن کو آواز دی حسن آؤ بیٹا
آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو. حسن آئے, ماں کا آخری دیدار کیا. ایک مرتبہ علی نے چاروں طرف دیکھا, دیکھتے کیا ہے کہ حسین ایک کونے میں بیٹھے ہوئے زمین پر انگلی سے کربلا کا نقشہ بنا رہے ہیں. حسین کو دیکھا, آواز دی, بیٹا حسین آؤ, بیٹا آؤ, ماں کا آخری دیدار کر لو بیٹا. حسین نے باپ کو دیکھا, آواز دی, بابا بابا میں نے سنا ہے مریم کا جب انتقال ہوا تھا اور عیسیٰ سے کہا تھا آؤ اور ماں کا آخری دیدار کر لو, عیسیٰ نے کہا تھا جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا. کہا بیٹا, کیا بابا پھر مجھے اتنا بتا دے, کیا میری ماں فخر مریم نہیں ہے؟ کیا بیٹا بے شک تیری ماں فخر مریم ہے. کیا بابا پھر اتنا بتا دے, کیا میں فخر عیسیٰ نہیں ہوں؟ کہا بیٹا بے شک تو فخر عیسیٰ ہے. تو کہا بابا اب جب تک میری ماں بھی تجھے آواز نہیں دے گی میں حسین بھی نہیں جاؤں گا. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ علی نے آواز دی, اے فاطمہ سنتی ہو؟ حسین کہہ رہا ہے آواز دو. ادھر کہنا تھا, ادھر بندے کفن ٹوٹے, شہزادی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, آواز دی آجا حسین, آجا میرے لال. حسین دوڑے, ماں سے لپٹ گئے, قرآن برپا ہوا, ندائے غیبی آئے, ارے یا علی حسین کو ارے فاطمہ سے جدا کر دو. آسمان پہ قرآن برپا ہے. ادھر فاطمہ نے حسین سے کہا, ارے بیٹا حسین, ارے جس طرح سے آج میری آواز پر دوڑا چلایا ہے بیٹا, ارے 10 محرم کو آواز دو بیٹا, تینوں کے آسمان سے ماں کی آغوش میں آ جانا. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو میرے مالک اپنی باہرگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مالک یہ مجلس عزا برائے سال ثواب بلندی درجات مرحومین کے لیے منعقد کی گئی ہے. پروردگار عالم تمام مرحومین کو جوار معصومین میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پروردگار عالم ان کے درجات میں بلندی عطا فرما, ان کی قبر کو نور معصومین سے منور فرما, لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. میرے مالک ان کی ترک عبادتوں کو اپنی باہرگاہ میں معاف فرما, ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. میرے مالک ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل على